اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ آج جس سورہ کا انتخاب کیا ہے میں نے وہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا نشان 47 ہے، اور جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف پاؤں گا، جس کا ترجمہ اس کا نشان ہے 15۔ اس کا نشان ہے 15۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے 4 نہروں کا وعدہ کیا ہے جو ان کو جنت میں ملیں گی۔ وہ نہریں کیا ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دنیا میں لوگ، ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ صاف پانی پینے کے لیے ترس جائیں گے، ان کو صاف پانی نہیں ملے گا۔ پاکستان میں بالخصوص کراچی میں ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ پانی پی لیا جاتا تھا، یہ جو ہے کثیف پانی نہیں آتا تھا، صاف ستھرا پانی آتا تھا، اسی سے برتن دھلتے تھے، اسی سے کھانا پکتا تھا، وہی پانی پیا جاتا تھا۔ کیا کہنا ہے، مگر اب ترس گئے ہیں لوگ کے صاف ستھرا پانی پینے کو ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ بندے کو اس چیز کی ضرورت تھی، دنیا میں اس کو نہیں ملی، مگر اس نے نیک اعمال کیے تو ہم اس کو جزا کے طور پہ جنت میں کیا دیں گے؟ ان کو دیں گے، پہلے نمبر پہ ہے پاک اور صاف اور شفاف پانی کی نہر دیں گے۔ پاک اور صاف پانی کی نہر دیں گے، پانی کی نہر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری، ہم ان کو دودھ کی نہر دیں گے، صاف ستھرا دودھ کی نہر دیں گے۔ 2 نہر ہو گئی۔ تیسری، ہم ان کو شراب کی نہر دیں گے، شراب کی، تسلسل سے آپ پڑھ لیجیے گا، شراب کی نہر دیں گے جس سے ان کو خمار نہیں آئے گا۔ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تمہیں منع کیا گیا ہے جس کے پینے سے خمار آتا ہے تو تم کو وہاں بھی وہی چیز ملے گی جو دنیا میں تم کو حرام کی گئی تھی، وہ وہاں ملے گی۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شراب ملے گی، شراب طہورہ، جس سے تمہیں خمار نہیں آئے گا۔ یہ تیسری نہر ہوئی۔ اور چوتھی نہر شہد کی نہر، یہ ملے گی۔ پاک اور صاف شفاف پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی نہریں ملیں گی۔ تسلسل سے یہ آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا، ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر تلفظ میں 19-20 ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں۔ پھر وہی بات کہوں گا کہ نوجوان بچوں کے لیے یہ کلپ اپلوڈ کرتا ہوں جو نہیں جانتے ہیں، قرآن فہمی کا ذوق و شوق رکھتے ہیں، ان کے علم میں اضافے کے لیے یہ بناتا ہوں کہ وہ اس کو عربی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی پڑھیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 47 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 15، جس میں یہ 4 نہروں کا تذکرہ ہے۔ متقیوں کو، جو کہ اصحاب الجنہ ہیں، جس کے نیچے تحت الانہار، تحت کہتے ہیں نیچے کو، انہار نہر کی جمع ہے، تحت الانہار جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ آیت، تحت الانہار جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہاں پہ واحد لگانا ہے، کہاں پہ جمع کا صیغہ لگانا ہے۔ ارض و سماوات، کیونکہ 7 آسمان ہے، جمع کا صیغہ لگایا، ارض و سماوات، ارض و سماوات، ارض و سماوات۔ جہاں واحد لگانا ہوتا ہے وہاں پروردگار عالم واحد استعمال کرتا ہے، جہاں جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ نہر کی جمع انہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ 4 نہروں کا تذکرہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جاری ہوں گی۔ ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اصحاب النار، وہ بھی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اصحاب الجنہ، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک عیش و عشرت میں ہوگا، بڑے بڑے تختوں کے اوپر گاؤ تکیہ لگا کے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، جو یاقوت، زمرد اور ہیرے جواہرات سے وہ تخت جڑے ہوئے ہوں گے، نگینے اس کے اندر، پھلوں کی شاخیں ان کو چھو رہی ہوں گی۔ کافور کی آمیزش، زنجبیل کا پانی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، وہ شراب طہورہ ان کو پلائی جائے گی۔ سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ سارے واقعات سورہ ملک، سورہ دہر، سورہ محمد، سورہ واقعہ، سورہ یاسین، سب میں جنت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔
اللہ نے یہ نہیں کیا ہے، وہ عادل ہے کہ جہنم کا بھی پورا نقشہ سب کو دکھا دیا ہے کیا کیا ہوگا، اور جنت کا بھی پورا نقشہ دکھا دیا ہے، جو متقیوں کو ان کے نیک اعمال جو انہوں نے دنیا میں بجا لائے تھے اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا دے گا، کیا کیا نوازے گا متقیوں کو جنت میں، وہ سب بیان کیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں جہنم کا تو بتایا ہی نہیں تھا ورنہ ہم نیک اعمال کرتے، جہنم کا بھی بتا دیا ہے، جنت کا بھی بتا دیا ہے۔ آپ یہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور اپنے احباب دوستوں اور رشتہ داروں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو یہ کلپ آپ کو کیسی لگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔